بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون۔ اس ایپیسوڈ میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کا جو بچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ بیٹا ہے، بیٹی ہے، دونوں ہی پیارے ہیں، اور خصوصاً بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں، اور نبیوں کو زیادہ تر جو ہے وہ ان کی اولاد میں بیٹیاں ہوا کرتی تھیں۔ امام احمد بن حنبل جب بھی کسی کو بیٹی ہوتی تھی تو مبارکباد دیتے تھے کہ تمہیں مبارک ہو، تمہارے لیے بشارت ہے، کیونکہ نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ بیٹیاں دیتے ہیں جن کا رتبہ انہوں نے بلند کرنا ہوتا ہے۔ اور تمام انبیاء کی اگر اولاد دیکھی جائے تو ظاہر ہے کہ ان کی بیٹیاں بھی تھیں۔ یہ امام احمد بن حنبل اس طرح مبارک دیا کرتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں ساری کی ساری، وی نو دس۔ تو بہرحال جو میں بات آج آپ سے کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کا، بیٹے اور بیٹی کا ورلڈ ویو کیسے کریٹ کریں۔ پہلی بات ہمیں سمجھنا چاہیے کہ حدیث کے مطابق بچوں کا جو مائنڈ ہوتا ہے وہ کلین سلیٹ کی طرح ہوتا ہے۔ اس تختی پہ یا اس سلیٹ پہ ہم جو کچھ لکھتے ہیں اس چیز کو لے کر بچہ ورلڈ کو پرسیو کرے گا، لوگوں کو پرسیو کرے گا، لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپس رکھے گا، سچویشنز کو انٹرپریٹ کرے گا، رائٹ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کا انوائرمنٹ یا اس کے ماں باپ اسے مجوسی، اسے بت پرست، اسے کرسچن یا اسے جو بناتے ہیں یا ہندو بناتے ہیں۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ بچوں کی پرسنالٹی گرومنگ انوائرمنٹ پہ اور ماں باپ پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ ہاؤ کین وی بلڈ اے ورلڈ ویو آف آور چائلڈ؟ ورلڈ ویو سے مراد ہے کہ دنیا کے بارے میں اس کا پرسیپشن کیا ہے۔ اب اس دنیا میں اس نے آنکھ کھولی ہے، اس دنیا کا وہ باشندہ بننے والا ہے، اس کو ہم نے کس طرح انڈکٹ کرانا ہے اس دنیا میں۔ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے بچے کا ورلڈ ویو اسلامک پرسپیکٹو، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے سٹارٹ کریں۔ آپ اسے سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انٹروڈیوس کرائیں۔ ایون مائیں جو لوریاں بھی سناتی ہیں، کوشش کریں کہ وہ ایسی لوریاں ہوں جو اسلامک نشید ہوں۔ یہ شاید آپ میں سے بہت سے لوگ جو ہیں ان کو عجیب بات لگے، جیسے اللہ اللہ اللہ، یہ ایک نشید ہے، اوکے، بہت خوبصورت آواز میں، بہت اچھے آواز میں یہ گا کر مدر لوری بنا سکتی ہے کہ بچے کے سب کانشیس میں اللہ کا نام جا رہا ہے، بچے کے سب کانشیس میں اللہ کا تعارف جا رہا ہے۔ تو لیٹ اسٹارٹ دا چائلڈس creating the child's world view with the name of Allah subhanahu wa ta'ala, with the introduction of Allah subhanahu wa ta'ala. آپ یعقوب علیہ السلام کی پیرنٹنگ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ورلڈ ویو کیا کریٹ کیا۔ ہر سینٹینس کے اینڈ پہ اللہ کا ایک انٹروڈکشن موجود ہے کہ بیٹے بے شک اللہ حکیم ہے، بے شک اللہ علیم ہے، یا بیٹے بے شک اللہ عظیم ہے، یعنی موسٹ پاورفل ہے۔ دی آؤٹ کمز آف آل میٹرز ٹرن ٹو اللہ۔ اپنی پرسنالٹی سے شو کیا کہ بیٹے میں بھی اللہ کی طرف ہی ٹرن کرتا ہوں، واللہ المستعان، بے شک اللہ کی مدد ہی ساؤٹ کی جا سکتی ہے۔ اپنی پرسنالٹی میں کمپوزر سے شو کیا، اوکے، کہ بیٹے ہیں تو تیرے بھائی ہی، ان کو شیطان نے گمراہ کر دیا۔ یعنی بچے کا ورلڈ ویو کیا کریٹ ہو رہا ہے؟ ایک بہت پازیٹیو ورلڈ ویو کہ بیٹا اللہ تعالیٰ از دا ون ہو از ٹیکنگ کیئر آف آل میٹرز، اور اللہ تعالیٰ کے یہ ایٹریبیوٹس ہیں، تو جان لے، اور اگر اللہ تجھے عزت دینا چاہے تو کوئی تجھے نہیں گرا سکتا۔ اور تیرے جو بھائی ہیں، ایون دو انہوں نے غلط کام کیا، لیکن تیرے جو بھائی ہیں وہ شیطان کی طرف سے گمراہ ہو گئے، شیطان کو بلیم کیا انہوں نے۔ تو دس از ہاؤ ہی کریٹڈ دا ورلڈ ویو آف ہز چائلڈ ہو لیٹر آن بیکیم پروفٹ، یوسف علیہ السلام۔ بچے کا ورلڈ ویو کریٹ کرنے کے حوالے سے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میرے ایک کولیگ تھے، پاکستان ایئر فورس سے ریٹائرڈ تھے، انہوں نے اپنا پرسنل واقعہ سنایا، اور اس واقعے کو سمجھیے گا، ان کے پرسپیکٹو کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ انہوں نے کہا کہ میری بچی کی سالگرہ تھی جب وہ 2 سال کی تھی، بلکہ اس سے پہلے انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کی جو ایک بیٹی ہے جو سب سے بڑی ہے، 9-10 سال جس کی عمر ہے، وہ اتنی میچور ہے اور وہ اتنی اچھی اچھی باتیں کرتی ہے کہ آپ جب اس سے بات کریں گے تو آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ 9 سال کی، آپ کو لگے گا کہ اپنی مینٹل جو ہے لیول سے بہت زیادہ ہے، یعنی جو مینٹل لیول اس کا ہونا چاہیے تھا اس سے بہت زیادہ ہے۔ پھر انہوں نے خود ہی ریزن بتائی کہ ریزن کیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 2 سال کی جب یہ تھی تو اس کی ہم سالگرہ سیلیبریٹ کر رہے تھے، یہ ایک الگ ڈسکشن ہے،
سالگرہ منانی چاہیے کہ نہیں منانی چاہیے، ہم اس میں نہیں جا رہے، نہ ہی آپ اس پہ سوچئے گا۔ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ میں اس کی جب برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہا تھا تو راستے میں سے میرے جو سینئر تھے وہ گزر رہے تھے، جو سینئر آفیسر تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ گھر سجا ہوا ہے تو انہوں نے بیل بجائی، اور بیل بجا کر سلام دعا مجھ سے لی اور پوچھا کہ کوئی فنکشن ہے۔ میں نے سوچا میں بھی کنگریچولیٹ کر لوں آپ کو، تو انہوں نے کہا کہ جی میری بیٹی کی سالگرہ۔ تو انہوں نے آفیسر نے پوچھا کہ آپ نے بیٹی کو کیا گفٹ دیا؟ تو کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ چھوٹی سی بچی ہے، اس کو میں کیا گفٹ دوں گا؟ اس کو ٹوائز یا اس طرح کی چیزیں دوں گا جس سے اس کا دل بہل جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ بات سنیں، آپ اپنی بیٹی کو بک گفٹ کریں، کوئی کلرنگ بک یا کوئی بھی بک گفٹ کریں۔ تو وہ اتنا حیران ہوئے، انہوں نے کہا کہ چھوٹی سی بچی 2 سال کی بچی تو بک کو پھاڑ دے گی، یا وہ بک پہ کانٹے وغیرہ لگائے گی یا جو ہے لکیریں لگائے گی، اور ظاہر ہے کہ پینسل سے یا کلر سے جو بھی لکیریں وہ لگائے گی تو بک تو خراب ہو جائے گی، تو بک دینے کا کیا فائدہ؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ بچپن سے ہی اس کی بکس کے ساتھ افیلیشن کریٹ کریں، آپ بچپن سے ہی اس کو یہ امپورٹنس شو کریں بکس کی کہ اس کے ماں باپ اسے بک گفٹ کر رہے ہیں، اور اس کے گھر میں امپورٹنٹ ایونٹس پہ بکس گفٹ کی جاتی ہیں، تو آپ دیکھیں کہ اس بچی کی بک سے خاص لگن اور ایک خاص محبت پیدا ہوگی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم 2 سال چھوٹے بچوں کو صرف بکس ہی گفٹ دینا شروع کر دیں، ٹوائز بھی ان کی نیڈ ہے اور بہت زبردست نیڈ ہے۔ میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ جب اسے بکس گفٹ کریں گے تو بکس کی امپورٹنس اس کے دل میں کریٹ ہوگی، اور یہی ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ہم پھر اسے بکس دیتے تھے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ایونٹس پہ بکس گفٹ کرتے تھے، اور اس بچی کی بچپن سے بکس کے ساتھ افیلیشن کریٹ ہوئی۔ اس سوشل میڈیا کے دور میں وہ ایک بک وارم ہے، بک ریڈر ہے، بہت زیادہ بکس پڑھتی ہیں۔ سملرلی گارڈین پہ میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا کہ ایک مدر نے اپنی سٹوری شیئر کی کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو بک ریڈر اس دور میں کیسے بنایا جب کوئی بک ریڈرز نہیں ہیں، بہت کم بک ریڈرز ہیں اس ایج میں، کہ وہ بھی بچپن سے اپنی بچی کو بکس گفٹ کرتی تھی اور بکس کی امپورٹنس واضح ہوتی تھی مدر سے، فادر سے، کیونکہ وہ بھی بک ریڈرز تھے، اوکے۔ اور ظاہر ہے کہ ماحول سے، جب اس بچے کو بکس پڑھی نظر آئیں گی ہر جگہ، جب وہ ماں باپ کو آبزرو کرے گا بکس وغیرہ پڑھتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، دس از ہاؤ یو کریٹ دا ورلڈ ویو آف دا چائلڈ، کہ بچپن سے اس کے سامنے آپ نے کس ویلیو کی، کس چیز کی امپورٹنس کو ظاہر کرنا ہے، اور کبھی بھی فیملی کے ڈفرینسز کو بچے کے سامنے واضح نہیں کرنا۔ ہمارے ہاں مسٹیک یہ ہے کہ چھوٹا سا بچہ جس کی کھیلنے کی عمر ہے، اس کے سامنے فیملی پالیٹکس ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں، اس کی مدر اسے فیڈ کر رہی ہوتی ہے چاچوں کے خلاف اور تایا کے خلاف یا پھپھوؤں کے خلاف۔ سملرلی فادر کین ڈو دس ایز ویل، کہ وہ اس کے سامنے بیٹھ کر جو ہے وہ وائف کی بہنوں کے بارے میں برا بھلا کہہ رہے ہیں، بھائی کے بارے میں برا بھلا کہہ رہے ہیں، یعنی وہ چھوٹا سا بچہ جس کی عمر ابھی گروم کرنے کی ہے، اس کا ورلڈ بھی ہم نے کریٹ کرنا ہے، ہم نے اس کے سامنے ایسی باتیں شروع کرنی ہیں، ہم نے اس کے سامنے لڑائی جھگڑا جو ہے وہ شروع کر دیا۔ دین میں نے جو آپ کو ایک اور ایپیسوڈ میں واقعہ بتایا تھا کہ ایک بچے نے اپنے باپ سے نماز کے بعد پوچھا، مسجد کے باہر کو بھکاری نظر آئے کہ یہ کون ہے؟ تو اس کے باپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ بھکاری ہیں، انہوں نے کہا ہمارے بھائی ہیں، یعنی سب سے پہلے ایمپتھی کریٹ کی اس بچے کے دل میں غربا کے لیے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ پیشہ ورانہ ہے یا جو بھی ہے، لیکن بچے کو تو آپ نے یہ نہیں بتانا نا کہ یہ پیشہ ورانہ ہے، یا آپ نے ان کو ڈیگریڈ تو نہیں کرنا نا، بچے نے تو کچھ اور سمجھنا ہے اس بات سے۔ بچے کو اس نے بتایا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں اور ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اب بچے میں ایمپتھی کریٹ کی، بچے کا ورلڈ ویو یہ کریٹ کیا کہ جب کوئی مدد مانگے تو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اسی طرح میں نے ایک بار ایک سینٹینس پڑھا تھا کہ جب کسی کے گھر جمع دار آئے اور ظاہر ہے کہ اس کی والدہ یا والد کہیں کہ بیٹا یہ کوڑے والا، تو یہ کوڑے والا نہیں ہے، یہ اصل میں صفائی والا ہے، یہ ہمارے گھر سے کوڑا اٹھانے والا ہے تاکہ ہمارے گھر کی صفائی ہو جائے، تو ایکچولی یہ کوڑے والا نہیں ہے، یہ صفائی والا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بچے کی پرسنالٹی پہ اور ورلڈ ویو پہ اتنا امپیکٹ ڈالتی ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ ریسرچز موجود ہیں اس موضوع کے اوپر، اور لاسٹ بات یہی ہے کہ جو بھی آپ بچے کو گفٹس دیں گے، اس گفٹ سے اس کے دل میں ان چیزوں کی امپورٹنس پیدا ہو جائے گی، اوکے۔ اور ظاہر ہے کہ جتنا آپ بچے کو ایک خاص ویلیو کی طرف لگائیں گے یا جس ٹائپ آف سٹوریز آپ اسے سنائیں گے، اس سے اس کا ورلڈ ویو کریٹ ہو رہا ہوگا۔ کیا وجہ ہے کہ وہ بچے جو بہت اچھے اچھے ناولز بچپن میں پڑھ کر آئے ہیں، اچھی اچھی سٹوریز سن کر آئے ہیں، ان میں آنیسٹی، ان میں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک انٹلیکچوئل لیول ان کا اس لیول پہ کہ ان میں ایمپتھی بھی ہے۔ آن دی ادر ہینڈ وہ بچے جو سارا دن اسمارٹ فون یا ٹیبلٹس پر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ انسینسٹیو بنتے ہیں، کیونکہ
جب آپ نے اپنے بچے کو دیکھیں، اگر آپ نے اپنے بچے میں سینسٹیوٹی ڈالنی ہے تو اس کو کوئی پیٹ پال دیں، کوئی طوطا، کوئی پرندہ، اوکے، کوئی کیٹ، اور اس سے کہیں کہ اس کا خیال رکھو، یا اسے گارڈننگ کرائیں، اسے پارکس میں لے کر جائیں، آپ دیکھیں کہ اس سے اس کی پرسنالٹی میں سینسٹیوٹی آئے گی. آن دی ادر ہینڈ اگر وہ گیجٹس میں ہر وقت انوالوڈ ہے اور پیرنٹس ان انوالوڈ ہیں، پیرنٹس جان چھڑانے کے لیے اس کو ٹیبلٹ دے دیتے ہیں، گیجٹس دے دیتے ہیں، ایک حد تک تو دینا ٹھیک ہے، یہ ہم ایک اور ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے، لیکن ضرورت سے زیادہ دیں گے تو اس کا ورلڈ ویو کیا کریٹ ہوگا؟ اس کا ورلڈ ویو وہی کریٹ ہوگا کہ سب کی سب امپورٹنس ان چیزوں کی ہے اور انسانوں کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے، اینیملز کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے، اور جذبات کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے، کیونکہ جو گیمیں وہ کھیل رہا ہوگا یو ہیو ٹو سی وہ کس طرح کی گیمیں کھیل رہا ہے، رائٹ؟ تو ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا بچہ کس ایج کا ہے، اس لیول پہ آپ نے اس کو کیا فیڈ دینی ہے، کیا باتیں بتانی ہے، اور اپنی پرسنل اگزامپل کیا دکھانی ہے. اگر وہ بہت چھوٹا ہے تو اپنی پرسنل اگزامپل اور گفٹس کے تھرو آپ نے اس کا ورلڈ ویو کریٹ کرنا ہے. So that is all about creating the world view of the child. Jazakallah khair for listening. I hope it will be beneficial. See you in the next episode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.